الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء الصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلهم جزازا إلا كبيرا لعلهم إليه يرجعون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. گرامی قادر سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی اس بابرکت گھڑی میں اپنے بارگاہ لم یزل ولا یزال میں حاضری کا موقع اور شرف عطا کیا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی لغزشات، خطاؤں کوتاہیوں کو درگزر کرتے ہوئے ہماری کامل مغفرت اور بخشش فرمائے. آئندہ ہمیں جادہ حق پر چلنے کی توفیق عطا کرے. ہماری مشکلات، ہمارے مسائل سنبھال کرے. بیماریوں سے ہمیں شفا یاب کرے اور آئندہ اپنی بارگاہ میں صحت سلامتی کے ساتھ ہم وقت حاضر ہونے کا موقع عطا کرے. درود و سلام بارگاہ خیر الانام اور آپ کی آل اطہار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد گزشتہ جمعۃ المبارک پر ہم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سیرت کے چند روشن پہلو آپ کے گوش گزار کیے، جو آپ کا جداگانہ منفرد انداز اور مقام جو اللہ نے عطا کیا تمام انبیاء و رسل میں ماں سوائے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان اور آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ جو قرآن میں بیان ہوا. مختلف جگہوں پر ہم نے آپ کی سیرت پاک سے چند روشنیاں لی، چند سنتیں لی، چند برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا کی. جو حج کر رہے ہیں، جا چکے ہیں حج کے ارادے سے، وہ بھی تو برکت ہی حاصل کرتے ہیں. اور حج سارا اگر اس کے مناسک کو دیکھا جائے تو ہر جگہ پر جتنے بھی حجاج ہیں وہ سب برکت لینے کے لیے ہی کبھی دوڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی جھک رہے ہوتے ہیں، کہیں چوم رہے ہوتے ہیں، کئی پتھروں کو مار رہے ہوتے ہیں، کئی پتھروں کو پتھر مار رہے ہوتے ہیں اور کئی پتھروں پر بھاگ رہے ہوتے ہیں. اگر پوچھا جائے کہ کیا کرتے ہو، بعض لوگ یہ جواب دیں گے کہ
سنت حاجرہ ہے، سنت ذبیح اللہ ہے، سنت خلیل اللہ ہے، سنت محمد مصطفیٰ ہے. اگر اسلام کی عینک لگا کر دیکھا جائے تو سنتیں بجا ہیں، لیکن دوڑتے ہیں، مرتے ہیں، جھکتے ہیں، جھکتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کہیں رات گزارتے ہیں، کہیں دن گزارتے ہیں. اگر عینک شریعت لگا کر دیکھا جائے تو حاصل یہ ہوتا ہے کہ تم سب برکت حاصل کرو، کہیں خلیل کی، کہیں ذبیح کی، کہیں محمد مصطفیٰ کی برکت حاصل کرو. سبحان اللہ. تمام مناسک حج کا یہ فلسفہ آسان لفظوں میں نے 15-30 سیکنڈ میں پیش کر دیا کہ تمام حج کا جو لب لباب ہے، ایک تو صبر کرنا ہے، استقامت، صبر، مشقت برداشت کرنی ہے. دوسرا اللہ کے نشانیوں کی، اہل اللہ کی، جو اللہ کے قرب والے ہیں، ان کی قدموں کی برکت لینے کے لیے انسان کہیں رات گزارتا ہے، کہیں دن گزارتا ہے، کہیں سر جھکاتا ہے، کہیں کھڑا ہوتا ہے، کہیں بیٹھتا ہے، کہیں لائن لگانی پڑتی ہے، کہیں مارنا پڑتا ہے، کہیں کنکر اٹھانے. بالآخر پوچھا جائے تو نسبت والے کہتے ہیں ہم برکت حاصل کر رہے ہیں. ہم کیا حاصل کر رہے ہیں؟ برکت حاصل کر رہے ہیں. اگر برکت نہیں تو حاجی آپ کو زمزم کیوں دیتے ہیں؟ کھجوریں ادھر نہیں ملتی، پانی ادھر نہیں ملتا. مکے اور حجاج جتنے ہیں حجاز مقدس میں تو پانی نہیں ہے. اگر پانی نہیں ہے ان کو دینا چاہیے یا ادھر سے لے کے آنا چاہیے؟ عقل کہتی ہے ان کو دو، شریعت کہتی ہے یہاں سے لے کے جاؤ. یہ پانی وہ پانی نہیں جو تمہارے پاس ہے. باقی پانی نہ صحیح، ساری دنیا کے پانی ایک طرف ذبیح کے قدموں میں ڈوبے، جہاں جس پانی میں قدم ذبیح اللہ کے ڈوب جاتے ہیں وہ بھی برکت والا ہو جاتا ہے. نبی کے پاؤں کے ساتھ پانی مس ہو جائے تو وہ برکت والا ہو جاتا ہے. تو جس کے پاؤں ہی محمد کے ادھر آ جائے وہ کتنی برکت والا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. بھائی جو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، پانی زمزم، آب زمزم، چاہے زمزم کنواں ہے، زمزم رک رک والا. زمزم کا معنی ہے رک 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 رک. زمزم کا معنی کیا ہے؟ رک رک. حضرت حاجرہ نے جب پانی چلا، ایڑی رگڑی، حضرت اسماعیل نے واپس آئی تو 7 چکر لگا کے واپس آئی، دیکھا پانی ہے. آپ نے کہا رک رک. حالانکہ پتا عام بندہ ہو گیا کہ پانی کو رک رک کیا کہے گا؟ رک رک. ایسے لفظ لگائے رک رک، سارے چشمے اور پانی کنویں خشک ہو جاتے ہیں. زمزم کو حاجرہ نے ایسا کہا رک رک، قیامت تک رکا ہوا ہے. قیامت تک اللہ نے اس کو ٹھہرا دیا کہ آتے رہو، پیتے رہو، برکت لیتے رہو، سارے گناہ دور کرتے رہو. شفائیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، لطافتیں بھی ہیں. اس میں تمام جو توانائی وٹامنز ہیں وہ سارے اللہ نے تمہارے زمزم کے پانی میں رکھ دیے ہیں. پانی میں عقل کہتی ہے ان کو دو، پانی نہیں ہے. شریعت کہتی ہے دو نہیں، ادھر سے لے کے جب. حالانکہ شریعت کا واضح حکم کوئی نہیں ہے کہ جڑا حج کرن جاوے عمرہ تے واپس وہ کہن ضرور ہی آنے، نہ آنے تو حج ہی نہیں، عمرہ ہی نہیں. کوئی حکم نہیں ہے. سچی بات ہے، شریعت میں واضح حکم نہیں ہے. عقل کہتی ہے بوجھ ہے، تم پانی ادھر نہیں ہے. عقل کہتی ہے بوجھ ہے. اقبال نے کہا عقل عیار ہے، 100 بیس بدل رہتی ہے، عشق پر بنیاد رکھ ایمان کی. عقل کہتی ہے بوجھ ہے یار، پانی کین اٹھائے گا، کدھر سنبھالتا رہے گا، پھٹ جائے گا. عقل کہتی ہے بوجھ ہے. عشق کہتا ہے یہی تو سوچ ہے، یہی تو سوچ ہے. اسی سے تو برکت لیں گے. گھر میں رکھتے ہیں سارے بیمار بچوں کو، پیٹ پرابلم بیمار ہے، کہتے ہیں زمزم دو. کوئی بیمار ہے، بیمار بزرگ بیمار ہے، کہتے ہیں کہ زمزم قطرہ بہت دو. میں پھر کہتا ہوں اسماعیل کے بچپن میں، نبی ہوتا ہے، بچہ نبی بچہ نہیں ہوتا. نبی بچپن میں بھی ہو پھر بھی نبی ہوتا ہے، بابرکت ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. نبی چھوٹے نہیں ہوتے. نبی سارے، ہمیشہ یاد رکھنا، نبی چھوٹے، جو نبی کو چھوٹا کہے وہ خود چھوٹا ہے. نبی بڑا ہوتا ہے. ایک دفعہ کہہ دیں آخری لگ جائے، نبی سارے بڑے ہوتے ہیں. نبی سارے بڑے ہیں. سارے بڑوں میں جو سب سے بڑا ہے وہ تیرا نبی ہے، میرا نبی ہے. سب
سب بڑوں میں جو سب سے بڑا ہے وہ تیرے میرے نبی ہیں، سرکار ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام بظاہر بچپن میں ہیں، ابھی نو موجود ہیں، چھوٹا بچہ ہے، تو ایڑیاں رگڑیں، پانی نکلے، پاؤں پانی میں ڈوب جائیں، پاؤں پانی میں ڈوب جائیں، اس میں برکت آ جاتی ہے۔ جس کے قدم پانی میں چلے جائیں برکت ہوتی ہے، اور جس کے قدم محمد رسول اللہ کے دوش پر آ جائیں اس میں کتنی اللہ نے برکت رکھی ہوگی۔ میں تشریحات نہیں کروں گا، آپ چیک کر لینا کہ کس کے قدم محمد کے ادھر آئے ہیں، تم خود دیکھ لینا کہ وہ شخصیت، وہ باوقار مرتبے کمال والی شخصیت ہے کون، خود تھوڑا چیک کرنا، سرچ کرنا، دیکھ لینا، اگر پتہ ہے پھر آپ کی ذہانت ایمان پر میں دعوے تقسیم دیتا ہوں، نہیں تو چیک کرنا، پوچھ لینا کہ جناب محمد کے یہاں کس شخصیت کے قدم آئے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح نا وہ کمال شخصیت ہے کون۔ برکت ہوتی ہے قدم ڈبا کے، پوری دنیا کے جو بندی بھی پانی لے کے آ رہے ہیں، بھابی بھی لے کے آ رہے ہیں، سنی بھی لے کے آ رہے ہیں، شیعہ بھی لے کے آ رہے ہیں۔ بولو تھوڑا سا، میں حالانکہ ان چکروں میں آپ کو پڑھواتا نہیں ہوں کہ جو بندی شیعہ چل، میں نہیں کرتا ہوتا، یہ تفرقہ بازی، میں فرقہ کھیلنے کا عادی نہیں ہوں، میں شریعت بتاتا ہوں سامنے۔ جس کی تردید ہوتی ہے خود بخود ہوتی ہے، تائید ہوتی ہے تو خود بخود ہوتی ہے، کوئی بھی ہے، اپنی اگر تردید ہوتی ہے تو قرآن کرتا ہے تو ہم سامنا کرتے ہیں کہ غلط ہے، ہم غلط ہیں، شریعت ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہمارا فرقہ، ہمارا مسلک غلط، اس بندے میں، اس فرقے میں، مسلک میں بات غلط ہے، سو غلط ہی ہے۔ دشمن میں اگر خوبی ہو، عقل کا، عشق کا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ برداشت کر لینا چاہیے، اس کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ تو پانی میں قدم ڈبو دیے، ڈوب گئے پانی سے، برکت آ گئی، سب دنیا مسلمان جتنے نے دنیا بھر کے لے کے آتے ہیں، حج کرنے والے ہیں، تفریح ملنا ہے، تو اسی جب بیچارے عمرے والے ہیں تو سانو تو 12-13 ریال ٹھوکنے ہیں، سانو بھی تو کہن دینے لے سر تھوڑا 12-13 ریال دے ٹھوکتے ہمیں، پھر پانی دیتے ہیں۔ پانی ایک الگ بات ہے کہ پانی سیل کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ انہوں نے کہا کہ دربار دور رسول میں نہیں تھا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں ادب کے ساتھ، قرآن رکھ کے رتے روال سے نہ پائے لے انہوں آگے کہ جناب اتے سامنے آ کر وہ قرآن دے پانی زمزم بیچنا 13-14 ریالہ نہ یہ جائز ہے، یہ دور رسول میں چاہیا، ہم ادب کے ساتھ، ہم چھوٹے لوگ ہیں ادب سے ہی پوچھ سکتے ہیں، تو بالکل اس طرح کی آپ کو بات نہیں ملے گی۔ لیکن پھر بھی ظاہرین جو عمرے والے ہیں 12-13 ریال دے کے کھجل ہو کے اگے لینا لا کے بیچارے تو بڑی مشکل نہ لوگ کہن لیتے ہیں، کہتے ہیں جی اس میں کیا ہے، سارے بولے برکت ہے، زمزم میں کیا ہے، اور برکت ہے۔ جو بند اہل حدیث تشیع تسنن تمام مسلمان جو پھر ادھر جاتے ہیں حج کرنے عمرہ کرنے جتنے بھی، ان کا ایمانی لیول کتنا ہے اللہ جانتا ہے۔ میرے پاس کوئی ایسی کسوٹی اور میٹر نہیں ہے کہ میں چیک کر کے بتا دوں کہ فلانے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، کسی بندے کے پاس ایسا تھرما میٹر ہے نہیں ہے، ہم ظاہر اعتراف کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو حج کرنا اس کے بغیر حج نہیں ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، آخری نبی محمد رسول اللہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو، غلطیاں کوتاہیاں حساب کتاب سارے اللہ کے پاس ہیں، جو دن حساب لے لینا، ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں ہم۔ تو شریعت رسول اللہ کا حکم ہے، واضح حکم نہیں ہے کہ زمزم تو یہ سارے چیزیں لے کے جاؤ، کوئی ایسی شریعت میں حکم نہیں ہے، واپس بندہ کلا بھی آ سکنا ہے اور بتا بھی نہیں سکتا، ضروری نہیں ہے، لیکن سارے مسلمان، مولانا صاحب بھی، پیر صاحب بھی، سیاستدان صاحب بھی، اور غریب بھی، وزیر بھی، سب کہتے ہیں جی پانی دو، کھجورا دو، اعلیٰ نسل کی جو لمبی بھی چھوٹی بھی اور مبروم دی تو فلانی بھی تو اجوا، سب کہتے ہیں دو، ادھر کھجورا نہیں، ادھر سے شاید سستی مل جائے یہاں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اے کھجوریں اور زمزم یہ پانی عام نہیں ہے، کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ پی لو، اگر کھڑے ہو کر پی سکتے ہو تو بیٹھ کے پی لو، منع نہیں، کھڑے ہو کر ادب سے پیو، قبلہ رو ہو کر، اس میں برکت ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا جناب میں مانتا ہوں اس میں شفا ہے، اس میں برکت ہے، برکت آئی کیوں، شفا آئی کیوں، وہ نہیں جواب دے سکتے، فقیر دیتا ہے، نبی کے پاؤں ڈوب جائے پانی میں اس میں شفا آ جاتی ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے۔ تو
پیتا سارے پیتا ہر مسلمان نے گھر ہونا ہے گرمی جون جولائی کا روزہ بندے رکھے ہوئے تو کسی نے کار مہمان چلا جائے جون جولائی روزہ ترے لگی ہوئے بندے بندہ کہے یار شکنجبیل بناؤ اے شکنجی وغیرہ وہ بندہ کہے جی ہم تو سارے سامنے ہی گلاساں اور بٹن کھول کے دے ایس کا ہمارے گلاسے دے جگ ویچ ٹھیک ہے جتنے بھی پیاس لگی ہوئے گی پیو گے میں غور سے رکا اس لیے ہوں کہ جتنے بھی صابن کا لفظ ہوئے اتھے نہ کہ بھی آ جائے تو سارے سامنے ہیں جب مان کا کہ جناب پیو پیو وہ کہہ لگا نہیں جی میرا گلا خراب ہے کہ کھٹا نیمبو پا دیتا ہے میں وہ سادہ پانی گرم ہی دے دیں ایس تو میری جان چھوڑا مہربانی کا نہیں پیو گے کیوں حالانکہ آپ تو اس توئے صابن نہ لیکن تو کہنا یار جان سے چلے گئے ہاتھ تیرا میرا ہاتھ ڈوب جائے سامنے تو بندہ تیرے میرے جیسا نہیں پیتا نبی کے پاؤں میں ڈوب جائے تو بڑے بڑے پی جایا کرتے ہیں اس میں برکت آ جاتی ہے اس میں شفا آ جاتی ہے تیرا میرا دل تو جی نہیں کرے گا کہیں گے کہ نہیں جناب میرا تو بس کھٹا میں تو میرا گلا خراب ہو جائے گا دل نہیں کرتا میں نہیں پیتا بس ویسے میں طبیعت آ گئی اور دل نہیں ہے بس میں گرم پانی پی لوں گا لیکن اج دن تک کسی بندے تحقیق نہیں کی کہ جناب پیر ڈبو دیے حالانکہ چاہے زمزم بہت نیچے ہے صفا مرمہ درمیان خوب ہے نا خوب کے نیچے جو ہو گیا بالکل ڈونگے ہیں تھلے تے صفا مرمہ اتے ہوئے ہیں ایڑی لگلی اسماعیل تے پانی اس ٹائم اتے آیا ہو چکا آیا نبی کے قدم دوسرا رخ دیتا ہوں پانی اگر چوم لے اس میں برکت آ جاتی ہے وہ پانی عام پانیوں جیسا نہیں ہے تو میں ایک اور صحابہ کے ادب کا ایک جملہ دیتا ہوں تو راہ کر اسی سے ایک نکتہ اور یہ اس سے نتیجہ لینے لگا ہوں پانی سارا زمین سے آتا ہے آسمان سے وہ پانی زمزم نہیں ہے وہ بھی زمین سے ہی آتا ہے وہ بھی زمین سے آیا ہوا ہے پہاڑ سے نکلا ہوا ہے پانی ہے چشمہ ہے کنواں ہے لیکن وہ عام پانی نہیں کیونکہ اس کو نسبت نبی کے پاؤں کے ساتھ ہو گئی ہے وہ عام پانی نہیں ہم بھی اسی لیے کہتے ہیں ادب کے ساتھ ابو بکر عمر عام لوگ نہیں ان کی نسبت چہرہ مصطفیٰ کے ساتھ ہو گئی چہرہ مصطفیٰ کے ساتھ ہو گئی انہوں نے کلمہ پڑھا ہے صحابہ نے رسول اللہ کا رخ انور دیکھ کر ہم احترام اس لیے کرتے ہیں قرآن میرے سامنے ہے میں لگی لپٹی بات کرنے کا عادی نہیں اگر ان کا احترام رسول اللہ کے ساتھ نہ ہوتا تو ہم نہ مانتے کتنی چیزیں آپ نہیں مانتے ہم نہیں مانتے ہماری مجبوری ہے ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ نسبت کملی والے کے ساتھ جس کو ہو جائے کھجور ہم کھاتے ہیں کہ مدینے ہو آئیے لوگ مکے جو بھی نہیں لیتے کھجورا کتوں لینے نے سارے آجی وہ کہنے نے مدینے ہو آئیے تے اتھوں آئیے وہ اتھوں آئیے کھجور کو تو ادب کے ساتھ کھاتے ہو اس کی گٹلی بھی بعض لوگ نیچے نہیں پھینکتے مائیں بہنیں دادیاں نانیاں گٹکا رکھیاں کلمے درود پڑھنے واسطے کہنے کہ سوا لاکھ پورا پیتے ہونا ہے کہ لوگ مرنے لگے پیچھے تو لوگ کہنے ہیں گٹیاں پڑھو ایک وہ کھجوروں کی گٹلیاں ہیں جو مدینیوں آئی کہ اس نے وچوں نکلی اس گٹلی کا بھی تم احترام کرتے ہو جو مدینے سے آئے کھجور اس کے بیچ سے نکلے حیرت نہیں مجھے اس ملا پر حیرت ہونی چاہیے جو کھجور مدینیوں آئے صاحب سننا آپ کی نظر کرتا ہوں توجہ کے ساتھ میں توجہات کا طالب ہوں جو کھجور مدینے سے آئے اس کھجور کے بیچ سے جو گٹلی نکلے وہ کہتے ہیں اس کھجور سے نکلی ہے جو مدینیوں آئی کہ اس نے بچوں نکلی اس کا احترام ہے حسین کا کیوں نہیں حسن کا کیوں نہیں سیدہ کائنات کا کیوں نہیں محمد کہہ کے رہے حسین منی حسن منی فاطمہ تو بدا تو منی کھجور کی گٹلی کا احترام کرنے والوں حسین کا بھی کر لینا یہ مدینے کی کھجور کے بیچ سے آئے حسن حسین محمد کے بیچ سے آئے حسن حسین محمد کے بچوں آئے حسین منی حسن منی فاطمہ تو بدا تو منی علی منی فرمایا علی میرے بچوں حسن میرے بچوں حسین بولو بولو تھوڑا سا اپنے ایمان نال بولو ایمانی طاقت حسین میرے بچوں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے بچوں وہ کھجور کی گٹلی کا احترام کرنے والے کبھی
کائنات ہیں۔ ان کی برابری یہ حضرت فاروق اعظم کا فتویٰ ہے۔ حسن حسین جیسا کائنات میں سارے بولو شب دلینا تجھاں بھائی تو سانی پتر کہنے نے ماں ہوئے نا ماں اور جیڑا کرونا دی دے نب وگیا تھے تو ترکیاں واچھان وہ کہنے نے میرا سونا پتر تے یوسف پتر اور سارے سامنے سونے سونے وہ کہنے اس جیسا دے جمی کوئی نہیں۔ اوے آپے ماما پہنا ساریاں کر لیا اپنے آتے سونا اپنے نے سونا ہو نے کہ دنیا آکھے سونا وے باہر نظر پہوے تے ایک دفعہ چلک تکے تے مڑ کے بندہ تکے کہ سونا ماں دا پتر کوئی جا رہا ہے اپنے ماما پہنا تے ہوتے صدقے واری جاسن جام جے پہ جانے اور کار جام جے پہ اور بار تیرے اور نہیں سٹ سکنے نا انہیں میں تو تکڑ پہنو کہ میں پتہ نہیں کی گل کر رہا ہوں میں روز اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ ماں صدقے اپنے پتر نہیں جائے گی تو کون جائے گا؟ باپ نہیں جائے گا تو کون جب کہہ میرے کہ پتر جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ بھائی کائنات کہہ دینا حسن حسین جیسا دے فاروق اعظم جیسا بندہ شخصیت جلیل القدر انسان فتویٰ دیتا ہے حسن حسین جیسا دے ہے ہی کوئی نہیں۔ لہذا نمبرنگ نہیں کرنی جو بیٹے مصطفیٰ ہے خون مصطفیٰ ہے اتھے نمبر نہیں لگے گا اتھے احترام لگے گا اتھے کہ ایمان دا نشان لگے گا کہ رسول اللہ دے خون دا احترام کون کرے گا کتنا کرے گا قابل احترام وہی ہوئے گا۔ اس لیے حضرات نسبت پر میں نے بات کی ہے جو حج ہے ہمارا جو قربانی ہے ہماری یہ نسبتوں کا جان دلاتی ہے۔ احترام کروانا نسبتیں اور ان کا خیال کرنے کا حج سارا پروسیس جتنا مناسک ہیں وہ سب نسبتوں پر منحصر ہیں۔ کہیں سامنے تین نشانیاں ہیں جمرات کی شیطانوں کی سامنے شیطان ہوتا بولو سارے اور نہ کوئی نہیں سامنے بتی نہیں بنی ہے انہاں مستریاں سامنے بڑھایا بت اتھے ٹھوکڑے نے دوئے دن تریے دن ترے سب ادھر اگے بچ تین جگہ پہ کوئی شیطان نہیں سامنے نظر نہ بھی آوے تو مارے۔ ابراہیم اور ذبیح اللہ علیہ السلام کے سامنے تو شیطان آیا تھا انہوں نے مارا تھا تو سامنے آیا تھا تم کیوں مارتے ہو؟ ہمیں تو نہیں مارنا چاہیے نا عقل کے مطابق تو نہیں مارنا چاہیے۔ عقل کہتی ہے جناب ان کے سامنے تو شیطان تھا آیا تھا کہ انہوں نے مارا پتھر مارے تم کیوں مارتے ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم نسبتوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں نسبت بلانے کا بہت تو نہیں دیتا اتنا مشکل لفظ نہیں اردو پنجابی کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں نسبتیں بلانے نہیں دیتا نہیں بلانے دیتا کہ کہیں نسبت بول جائے گی اور نسبت والے بول جائیں گے تو پھر اللہ کا رستہ بول جائے گا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ حج صراط مستقیم میں سے ہے۔ حج صراط بھائی ادھر حج پر جانا گویا صراط مستقیم پر چلنا ہے، زکات دینا گویا صراط مستقیم پر چلنا ہے، جو صاحب نصاب ہے قربانی دے گا صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ یہ صراط مستقیم باقاعدہ ایک رستہ نہیں کہ جو موٹر وے ہے اے مانتے ٹو تے فلان ایسا رستہ نہیں ہے۔ تو سنا منہ ادھر بھی ہے نا مشرق والی سائڈ پیچھے پیٹھ کی طرف میرے جس طرح کعبہ پیٹھ اللہ معاف کرے پیٹھ کی طرف مجبوری ہے کعبہ ادھر ہے ہم اگر اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں تو صراط مستقیم پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کئیاں دا منہ ہوئے بھی تے صراط مستقیم دے ہوندے نہیں ہوندے تے کئیاں دی پیٹھ بھی ہوئے تے صراط مستقیم پاری ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ فضول کام نہیں ہے جس طرح آج کل ممی ڈیڈی اور ملحد سوچ والے لوگ قربانی پر اچھلتے ہیں، حالانکہ لاکھوں کھربوں جانور روزانہ ذبح ہوتے ہیں منگل بول کے علاوہ تے مرغیاں نہیں تے پرمار ہے جناب ساڈا تے پیزا شورمے تے واہ واہ مٹن تے ککڑ تے فلانے دے تے ہضم ہی نہیں ہوتے ساڈے ناشتے میں بھی یہی تو دن کو بھی یہی تو روٹی میں بھی یہی تو شادی سب جگہ یہی ہے کھربا اور انگنت دوبارہ روزانہ ذبح ہوتے ہیں اور جانور بھی 5 دن روزانہ ٹنوں کے حساب سے ادھر ادھر جانور جا رہے ہیں اور لوگ کھا رہے ہیں آ رہے ہیں کسی نے پیٹ سے مروڑ اب وہ نہیں ہوئے گا کوئی
کوئی اس دور میں نا جب قربانی کا ٹائم قریب آتا ہے کہتے ہیں کہ یہ زیاں ہے، نقصان ہے، ایک دن میں لاکھوں جانور ذبح کر دیا، نقصان ہے، جنس کم ہوتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، جس کے اوپر بسم اللہ پڑھی جائے جنس کم نہیں ہوتی، اسی میں برکت آ جایا کرتی ہے، اسی میں برکت آ جائے۔ وہ اونچی آواز سے بولیں، برکت آ جائے۔ جس جگہ پر بسم اللہ پڑھ کے قربانی کا جانور حلال کیا جاتا ہے اس کی جنس میں بھی برکت جاتی ہے، کرنے والے کی باڈی میں، خاندان میں بھی، اولاد میں بھی۔ جس جگہ پر قربانی ہوتی ہے وہاں بھی برکت ہو جایا کرتی ہے، وہاں بھی ہوتی ہے۔ کامن سینس کی بات کرتا ہوں، اب توجہات کو میں طالب ہوں، جوان بیٹھے ہیں، سب پڑھے لکھے حضرات، بزرگ بھی، اور یہ عقل کی بات ہے، کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے۔ اب بکرے تے دمبے تم وقت فلانا تے ٹمکانا روزانہ بیٹھتے ہو، میں جی ٹی روڈ ہے، جی پی روڈ سارا بیٹھ کے ہوتے نہیں ہوتے، بولو تھوڑا جلدی جلدی بولو، تیز نہیں ہوتے۔ بکریاں بھی، دمبے چھترے بھی روزانہ، اور قربانی میں تے انگنت، ٹھیک ہے، بکرے بھی تے اللہ سب کی قربانیاں جو آئی ہوئی ہیں، جو ارادے رکھتے ہیں، اللہ سب کی قربانیاں کو قبول فرمائے۔ کسی کو مشکلات ہے تو دور کرے، بیماریاں دور ہوں، مشکلیں آسان ہوں، قربانی اللہ قبول کرے۔ پوری دنیا دھرتی پر جو بیماریاں، وبائیں اور پریشانیاں منہ کھولے ہوئے ہیں، اللہ ان قربانی کے صدقے واپس لے ان کو ختم کرے، آمین کہیں۔ قربانیاں دمبے، بکرے، ہر حلال جانور جو شریعت کے اس حکم کے مطابق ہوتے قربان ہوتے ہیں بڑی عید پر۔ اب کاؤنٹنگ کریں، آپس میں یہ ٹیلی کریں، بکری اس کا جو پیدائشی سلسلہ ہے 6 مہینے، جی 13 مہینے، 6 مہینے، آپ چنگے بندے ہو، چلو 6 مہینے۔ عام اس کا ایک بچہ ہوتا ہے یا بولو، ٹھیک ہے، 13 مہینے یا 6 مہینے مجھے نہیں ہوتا، بارہ جتنے بھی، کتنے ایک بچہ یا پیدائش ہوتی ہے۔ گائے، بھینس وغیرہ، اس کا 1 سال ہے 2 سال ہے، 1 سال بعد، 1 سال تو 2 سال ہے، چلو جتنا بھی جنم، اس کا بچہ کتنا ہونا ہے؟ 1 ہونا ہے، اور سال بھی پورا گئے، کتنا سال ہی ہونا ہے، سال بعد پیدائش ہوتی ہے، ایک بچہ دیتی ہے، تو آدم عارض کے دیکھو پھر مشکل ہوتا ہے، لیکن زیادہ ایک بچہ، بھینس کا بھی اور گائے کا بھی 1 ہوتا ہے، بکری کا 1 یا 2 ہوتے ہیں۔ اب جو گلیاں سے نہیں ادھر ادھر پونکنے ہونے، سمجھے ہو نا، اب دائیں بائیں پونکنے ہونے ہیں، ادھر ادھر پونکنے نہ نہیں پونکنے، بولو بولو پونکنے نہیں کہ گلیاں سے ادھر ادھر پونکنے ہونے ہیں۔ انہوں نے صاحبان نہ تکو، بکری تو بھی پہلے تے دان گائے سے بھی پہلے، تو لینا لگی نا جناب 6 تے 12 اگے ایک میڈم کے پیچھے 6 بچے لگے ہوئے، اور بولو تقسیم کے لحاظ سے، پیدائش کے لحاظ سے 8 10 پیچھے لگے، ٹھیک ہے، کہ وہ پیدائش روزانہ ہی ہوئی ہوتی ہے، ہر 1.5 مہینے 2 مہینے کتی سو پہ نہیں تھا، بچہ ہی بچے۔ اب بکری کو دیکھیں پیدائش کے لحاظ سے بچہ 1 یا بولے سارے 2، گائے بھینس سال بچہ 1، تے کتیاں تے کدے کسے تکبیراں بھی، کتیاں تے تکبیر ہے، کتیاں کدے کسے نہ سلام کیتا تے نہ کدے، اور کتیاں تو بچنا ہی چاہیے نا، جو اپنی منزل ٹارگٹ پر ہوتا ہے، ہر کتے کے بھونکنے پر توجہ نہیں دیتا، کیونکہ منزل سے ڈگمگا جاتا ہے، ہر کتے کو جواب نہیں دیا جاتا، ہر کتے کو جواب اور نہیں دیتا جانا، کہ ہر وقت بندہ چکے تھا کہ کتا کون پکنے، چلو جی بٹا مارو اسا، او پھر بٹی گاڑی مارتا رہے تھے، منزل تک گئی پھر، ٹھیک ہے، اپنی منزل کتے ہیں، بھونکتے ہیں، اگر بھونکتے رہیں کیا ان کے ڈر سے چاند نکلنا بھی چھوڑ دیں؟ کتا ہے نا، کتے کی جنس میں ہوتا ہے بھونکنا، فطرت میں، تو بولنے سے آواز آئی، سکھائے کون کتے کو، کس سے بھونکے
فقیر لگ گیا بادشاہ لگ گیا تے زیادہ تر جڑے عام بچے نے نا گلیاں والے اے زیادہ تر فقیر آتے ہیں جڑے منگتے بیچارے نے انہاں زیادہ بھونکنے ہیں جنہاں پیچھے چاہے ہونا نا روڑا لوہے چھوڑنے والے عام بندہ لگ جائے تو نہیں بھونکے گا اسا بھونکے گا پھر فقیراں کتے بھونکنے رہنے جواب نہیں دے گا تو کتے کی پیدائش زیادہ ٹائمنگ کم اور تکبیرات بھی ان پر حلال بھی ہوتے نہیں ہیں سارے بولے ارزاق تو میرے بات ختم کرو تکبیرات بھی ان پر ذبح نہیں ہوتے تکبیریں حلال انہیں کوئی کرتا نہیں کرتا اور بکری پیدائش بھی لحاظ سے زیادہ آگے ٹائم زیادہ بچے کم گائے اور بھینس کا اور زیادہ بچے اور کم اور روزانہ تکبیرات ہو رہی ہیں روزانہ ہو رہی ہیں روزانہ لیکن آپ پنجاب چلے جائیں اوپر پہاڑوں میں چلے جائیں بکریوں کے ریوڑ ملیں گے گاؤں کے بڑے بڑے گائیں جو ہوتی ہیں گائیں بھینسوں کے بڑے بڑے گلے ملیں گے لیکن دو چار کتے ادھر پہ تے دو چار ادھر پہ اتھے پہ روزانہ ہی پیدا ہونے پتہ نہیں کتنے جانے لوگ کہنے نہیں پتہ نہیں کدھر جانے میں کہنا پتہ نہیں نا کتنے جانے تکبیر جس پر پڑی جائے برکت اسی میں آیا کرتی ہے اونچی آواز سے بولیں جس پر اللہ کا نام پڑھا جاتا ہے ذبح کے وقت وہ روزانہ بھی تکبیر ان پر پڑی جائے ذبح ہو حلال ہوتے رہیں آپ پورے پاکستان میں پھریں اور گاڑی میں بیٹھ کر فرنٹ سیٹ کے اللہ کو سارے چنگیاں تو چنگیاں گڑیاں عطا کریں تے فرنٹ سیٹ کے بعد ایک ڈرائیور آتا ہوگا آرام نال یار میں نے ذرا لطف لین دے تکی جاؤ زیادہ لطف لینے جاؤ زیادہ کتے نظر آون گے یا گائے اور بکریاں زیادہ نظر آون گی بکریاں نظر آتی ہیں ذبح بھی زیادہ ہوتی ہیں قربان بھی زیادہ ہوتی ہیں اور کو ذبح بھی کیا جاتا ہے کھایا بھی جاتا ہے پیدائش میں بھی ٹائم زیادہ بچے بھی کم گائے اور ٹائم زیادہ پیدائش میں کم بچہ کٹ ٹائم زیادہ ان کی ٹائمنگ بھی کم بچے بھی زیادہ نظر پھر بھی سارے بولیں نظر پھر بھی نہیں آتے اب بھی نہیں سمجھا تمہیں قرآن کیا کہتا ہے کہ جس جنس پر برکت چھری پھیر دی جائے ابراہیم کی یاد میں اللہ کا نام لے کر اس جنس میں بھی برکت آ جایا کرتی ہے اس جنس میں بھی برکت آتی ہے اور لگے اچھا جواب دے دئیے لوگ آج کل نیٹ سے بڑا کہنے فلاں تو سید ہے جنہوں نے بہت گھٹ ہے کربلا میں اور بڑے سید ہو گئے کتھوں آئے ایک اتھوں ہی آئے جتھوں حسین آئے اور کتھوں زیادہ ہو گئے میں وہ جواب دے گا کربلا سے قربانیاں تیرے خاندان نے دیتیاں سیدوں کے خاندان نے قربانی دی ہے تو تم بھی کہہ رہے ہو جس جنس پر چھری کھینچی جائے جنس میں برکت آتی ہے زیادہ ہوتے ہیں قربانی حسین نے دی ہے حسین کے خاندان میں پھر برکت ہی آئے گی نا یہ برکت ان کے خاندان میں بھی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں جی شاہ جی قدم پاؤ آگے تاکہ گھر میں جو برکت ہوئے اور بھی نہیں سمجھ آئی کہ اللہ نے ذبیح اللہ کے قدموں میں پانی رکھ لیا پانی میں برکت آ گئی اور صفا مروہ میں جو تم دوڑتے ہو سیدہ دوڑی ہیں حضرت حاجرہ دوڑی ہیں سیدہ حاجرہ دوڑی ہیں وہ بھی پاؤں کے بل دوڑی ہیں انسان پیروں چلتے ہیں ہاتھوں چلتے ہیں بولو سارے توجہ ادھر کرو اور پیروں نال دوڑ دیو ہاتھوں نال دوڑ دیو سوال کر رہے تو توجہ کرو یار وہ لگ رسی جو کر اپنی ڈپٹی توجہ ادھر کرو ہاتھوں کے بل بندہ دوڑتا ہے یا پاؤں کے بل دوڑتا ہے پاؤں کے بل دوڑتا ہے زمزم کا تعلق پاؤں کے ساتھ صفا مروہ میں حضرت حاجرہ کا تعلق تھوڑا سا بولو زیادہ نہ بولیو میرے بیہوشی نہ ہو جلے اب گرمی زیادہ نہ خیر ہے کوئی نہیں میں ٹھیک ہوں تسی تو ماشاءاللہ بہت پریشانی ہے زیادہ اور بولو کچھ نہیں ہوئے گا میں عرض کر رہا جناب کہ صفا مروہ میں حاجرہ کا تعلق پاؤں کے ساتھ اللہ کہنا دھوڑو زمزم کا تعلق ابراہیم ذبیح اللہ کے پاؤں کے ساتھ پانی پیو مقام ابراہیم کا تعلق ابراہیم کے پاؤں کے ساتھ اللہ کہتا ہے کھڑے ہو کدھر پلاتا ہے کدھر دھڑاتا ہے کدھر کھڑا کرتا ہے دکھانا کیا چاہتا ہے اللہ ارشاد یہ کرتے ہیں جن کا
تعلق میرے ساتھ ہو، ہم پاؤں کے نشان مٹنے نہیں دیتے، ثابت رہتے ہیں۔ اللہ کے نشان ہے صاحب، سوچنے کی بات ہے۔ میں حج پر بات کر رہا ہوں، میں نسبت پر بات کر رہا ہوں، میں کسی اور موضوع پر بات نہیں کر رہا۔ میرا موضوع حج ہے، میرا موضوع قربانی ہے، میرا موضوع حضرت حاجرہ ہے، میرا موضوع ذبیح اللہ ہے، میرا موضوع خلیل اللہ ہے۔ ہم ان پر بات کر رہے ہیں، تو ساری نسبتیں ہیں۔ اللہ آپ کو، مجھے، سب کو، مسلمانوں کو، دنیا بھر کے مسلمانوں کو دوڑنا نصیب کرے صفا مروہ میں۔ ہم اس آج کے بعد عمرہ حج کرنے جائیں، جس نظریے سے دوڑنا صرف دوڑ نہیں ہے، اللہ ان قدموں پر دوڑاتا ہے جہاں حاجرہ دوڑی ہیں۔ جہاں حاجرہ دوڑی ہے، وہ تو پانی کے لیے دوڑی تھی، تو حاجی صاحب نے کہا اچھا نا بوتل پوری ہونی ہے، تو تسی کہاں دوڑتے ہو؟ وہی تو ملحد کرتا ہے کہ تم پاگل ہو۔ ہم کہتے ہیں ہم پاگل ہیں، پاگل ہیں ہم، محمد مصطفیٰ کی نسبتوں کے پاگل ہیں، ہم پاگل ہیں شریعت کے، ہم پاگل ہیں خدا کے، دیوانے ہیں، مستانے ہیں۔ ٹھیک ہے، پانی کی بوتل بغل میں پھر بھی دوڑیں گے، ہم وہ یاد کرتے ہیں کہ ادھر حاجرہ دوڑی ہے، ادھر کھڑے ہوتے ہیں جہاں ابراہیم کھڑے ہوئے۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں میرا ابراہیم کھڑا ہوا، اتھے جڑے حج عمرہ کر کے آئے نہیں، جڑے لوگ سعودیے نے، کیوں آج کل تصویر بھی ہے، زوم کر کے دیکھو ابراہیم علیہ السلام دے پیراں دے نشان، اللہ سجدے دا حکم دے رہے ہیں، ہتھاں دا، متھے دا، یہ نشان ادھر نہیں لگایا، پاؤں کا نشان ہے۔ زمزم کا تعلق بھی کس کے ساتھ بولتے جائیں آپ؟ صفا مروہ کا تعلق بھی حاجرہ کے کس جسم کی باڈی کے حصے کے ساتھ؟ پاؤں کے ساتھ۔ مقام ابراہیم کا تعلق کس کے ساتھ؟ پاؤں کے ساتھ۔ بتانا کیا چاہتا ہے؟ یہی میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، جن کا تعلق اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ ہو، ہم ان کے پاؤں کے نشان نہیں مٹنے دیتے، ان کی زبانوں کے، ان کے کردار اور کریکٹر کے نشان کیسے مٹنے دیں گے؟ اللہ آپ سب کو، مجھے ہمیشہ نسبتوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل کبھی کوئی نسبت نہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ پر عرض کیا تھا، میرے مکرم اور محترم سامعین، آپ منڈی میں آپ جا کر اپنی مرضی سے اپنا جانور قربانی کا پسند کرتے ہیں۔ میں دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ میرے موضوع کے ساتھ یہ مطابقت رکھتا ہے۔ غور کریں اس بات پر کہ آپ اپنی مرضی کا جانور جا کر بچے کی، بیوی کی، خاندان کی کسی بشر کی مرضی کا جا کے پسند کرتے ہیں ایک جانور۔ ابھی تک حکم نہیں ہے قرآن کا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ شاعر اللہ ہے، تعظیم کرو اس کی، اللہ نے ابھی حکم نہیں ہے۔ تو ہم نے سلیکٹ کیا کہ اے قربانی جو ہی پیسے دیتے تے اللہ کا آرڈر آ گیا کہ ہن تسی ایسا عام داند اور بکرا سمجھو گے نہیں، ایک اللہ کی نشانی ہے، اس کا احترام کرو، احترام کرو۔ کہ نسبت ہی جانا کہ نہ ابراہیم نے ہاتھ لگا، نہ اسماعیل علیہ السلام اس کا لگام پکڑی، کچھ بھی نہیں، لگام تیری پکڑی۔ پاکستان کے پتہ نہیں خدا جانے کتنے پلیا جسم اس کا کدھر پیدا ہویا کہ کی کھاتا رہا، تو ساری پوچھنا کہ حلال ہی کھلائی کہ اپنا پٹھے تے چارہ کھلانا رہے، کسے چوری دا کر کے نہیں کھلانا رہے۔ نہیں ہم موضوع صاحب کبھی تحقیق کیا کسی نے جانور پر کہ یہ قربانی سے پوچھا مالک کروں کہ جناب ہے تو کتوں یہ سب کھلانا رہے، حرام دا نہیں کھلائی، حلال دی کھل کھو چوکھو کھلانا رہے، نہ کچھ دے کوئی، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن تو نے پسند کر دیا۔ اللہ کہتا ہے باقی باتیں چھوڑ، اب اس کا احترام کر، اس کا تعلق میرے ذبی کے دمبے کے ساتھ آ گیا ہے۔ بکرے کا احترام ہے، جو اسماعیل علیہ السلام کا جو دمبا آیا تھا اس کی نسل سے بھی نہیں، اس دور کا بھی نہیں، انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا، اس کا احترام ہے۔ جس کی رگوں میں محمد کا خون ہے، اس کا
تسبیحاں تے رومال تے ہم مس کر کے تے واپس آنے کفن دی لے کے آتے کہ نہیں آتے؟ سارے میرے سامنے ہیں سارے کفن رومال کہتے ہیں سر رکھ دو برکت والا ہے. کیوں برکت والا ہے؟ کہنا کہ کعبے نال مس ہو گیا. میں کہنا کہ قربان جاؤ تیرے رومال تو کعبے نال مس ہو گیا تے برکت علی پہ آیا ہی اندر ہے. تیرا رومال مس ہوئے تے برکت تے جنہاں پڑھایا ہوئے انہوں نے قدموں میں اللہ برکت رکھ دی. ہمیشہ حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے حضرات آپ آئے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. یہ کل ہی لگے ہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں, کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے فی الحال کوئی, جو اللہ تعالیٰ یہ چودھری صاحبان کو مزید ترقی عطا کرے اور خلوص نیت کے ساتھ جو انہوں نے کام کیا اللہ تعالیٰ اس کا اجر انہیں بھی ان کے والد کو اور جتنے آپ سب نمازی آتے ہیں اللہ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے. خلوص کے ساتھ اور تاہے دل سے جو عمل ہو وہ اس کو قابل ستائش نہیں ہوتا کہ ضروری ہے احترام. میں اس لیے بات کی ہے نہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تو گل کری تے کہنے میں نہیں تھا, میں نے کہنے بھی تو میں گل نہیں کرتا. اجازت رکھو میں حسین دا پتر ہاں, اسی مرضی نال بندہ تک کے گل کرنے اس واسطے میں گل کی تھی. اللہ تعالیٰ بغیر کسی کو چلا ہے ہاتھ نہیں کہتا, اپنی مرضی نال اللہ نے توفیق دیتی انہاں لے کے آئے تے تواڈے واسطے لے کے آئے کہ جڑے والد انہاں نے بڑائی مسجد تے لوگ دوروں میں تسی آنے ہوں گے. انہاں پوچھو تے سانو پوچھو, ساری ٹیم نے بندے پوچھو جڑے باہر بندے تو نماز جمعہ پڑھ کے چلے جاندے تے اساں دا دل سڑدا ہے, میرا دل سڑدا ہے یار. میں خود کہنا ہر جمعے میں اپنی جگہ میں تنگ ہونا پریشان ہونا, میں دعا کرتا اللہ کہ جتنے آنے نے کیوں بھیجنا ہے ساڈا شکل نہیں, قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں, بندے آتے نہیں بلائے جاتے ہیں. کوئی بھیجتا ہے اللہ بھیجتا ہے, مالک بھیجتا ہے کہ جاؤ سنو میرا پیغام تے کھڑے ہو جاؤ. جتنے لوگ تسی آنے ہو اے اللہ تعالیٰ بڑھانے والا جنہاں مسجد بڑھائی ہے اے اللہ انہاں بھی اجر دینا ہے جڑے اس کا انتظام جڑا کرنے نے صفائی تو لے کے اس کی دیکھ بھال پکے اسی کے سارا احترام و احسان اللہ انہاں سارے اجر عطا کرنا ہے. جتنے حضرات آتے ہیں آپ اوپر ہیں جہاں ہیں بیسمنٹ میں ہیں باہر, اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی برکتیں دے ساتھ عطا کریں. ایک ایسی نہ بھی ہو نماز پھر بھی فرض ہے, یہ نئی بجلی نہیں ہوتی تھی نماز جمعے پھر بھی ہوتے تھے, یہ کوئی اس سے بہتر بھی چیزیں آ جائیں گی لیکن دو رکعت جمعہ فرض پھر بھی ہوئے گا. ہم اس لیے نہیں آتے ایسے لوگ یہ ہن لگانا بھی کہاں لے کے اگر بڑا حال ہوئے تو لوگ یہ شیطانی پھیلاتے ہیں بات کہ پتہ نہیں کیوں آتے ہیں پاگل ہیں لوگ کہنا ایسی واسطے آنے ہیں. میں کہنا نہیں ایسی واسطے نہیں اس واسطے آنے ہیں. ایک طرح سبحان اللہ کہو اے مالک بھیجتا ہوئے ٹھیک ہے. اس تو اللہ کو علاوہ اہل فکر و نظر مانتے ہیں تجھے, اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے, کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے. اس کو تو اے نصیر اس کو تو فضل پاری سمجھے ورنہ تیری طرف دیکھتا کون تھا. وہ مالک دا فضل ہے, اے اللہ تعالیٰ دا ماس فضل ہے. میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ مالک دا فضل ہے, اللہ کے ساتھ توفیق دینا ہے, قریبوں دے وے دوروں دے وے اللہ جاندا وے. اللہ سب دیاں حاجتاں پوریاں کرے, مشکلات آسان کرے تے بچیاں نیک کرے تے قربانی جڑے صاحب استطاعت لے آئے لے کے آون گے اللہ اس دیاں برکتاں نسلاں وچ منتقل کرن, ہر بیماری دور کرن. واخر دعوانا الحمدللہ.